अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर डिजिटल। अहम खबर है, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में जिल हज का चांद नजर आ गया। मुल्क में ईद उल अज़हा 17 जून को होगी। मुल्क में जिल हज 1415 हिजरी का चांद नजर आ गया है और ईद उल अज़हा 17 जून पीर को होगी। जिल हज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास, चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कराची में मुनक़िद किया गया। चांद नजर आने के बाद मुल्क में यकम जिलहज 8 जून और 10 जिलहज यानी ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को होगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। मुल्क में ईद उल अज़हा 17 जून को होगी। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून को मनाई जाएगी। मुल्क में जिलहज 1415 हिजरी का चांद नजर आ गया है और ईद उल अज़हा 17 जून पीर को होगी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास, चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत कराची में मुनक़िद किया गया। चांद नजर आने के बाद मुल्क में यकम जिलहज 8 जून और 10 जिलहज यानी ईद उल अज़हा 17 जून बरोज पीर को मनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अख्तर की अहलिया की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने कश्मीर आरफन रिलीफ ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अख्तर की अहलिया की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर आज़ाद कश्मीर ने मरहुमा की बुलंदी दर्जात और मग़फ़िरत की दुआ की और कहा कि वो दुख की इस घड़ी में चौधरी मोहम्मद अख्तर और सोगवारान ख़ानदान के साथ हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने भी मरहुमा की मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकसेट MM1 सैटेलाइट से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को इंटरनेट सर्विस मिलेगी। इस्लामाबाद में एहसन इकबाल की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से मुलाकात हुई, जिसमें बजट और आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों के बारे में बातचीत की गई। इस मौके पर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकसेट MM1 सैटेलाइट से AJK और GB को इंटरनेट सर्विस की सहूलत फ्राहम होगी। ये सैटेलाइट स्पार्को की एक बड़ी कामयाबी है। हमें इस सर्विस से तालीम और सेहत के शोबों में भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। वफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत को एहसास है कि GB और AJK हसास इलाके हैं। आज़ाद कश्मीर के साथ मकबूजा कश्मीर है। हमें आज़ाद कश्मीर को बतौर मॉडल दुनिया को दिखाना है। एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में भी नौजवानों का इंटरनेट प्रोग्राम डेवलपमेंट फेलो शुरू करेंगे। नौजवान इस खित्ते का रोशन मुस्तकबिल हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हमें सियाहत को फ़रोग देने की ज़रूरत है। सियाहती मकाम को बाकायदा प्लानिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर करें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के तरक्याती कामों के लिए हुकूमत ख़ास इक़दाम कर रही है। मरकजी मेंबर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद शौकत नवाज मीर ने कहा है कि हुकूमत हमारे गिरफ्तार लोगों को रिहा करे। हमारी शराफत को कमजोरी ना समझा जाए। हम ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। अवामी एक्शन कमेटी और अंजमन तारजान पटिका की जानिब से शौकत नवाज मीर और दीगर साथियों के एजाज में इस्तकबालिया का इनेकाद किया गया। शदीद बारिश के बावजूद तकरीब में अवामी एक्शन कमेटी के मेम्बरान और अंजमन तारजान पटिका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शौकत नवाज मीर ने कहा कि रियासत के अंदर अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते। अवामी एक्शन कमेटी से किए गए वादों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के लोग और इदारे हमारे अपने हैं। हम अपने हुकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं। रियासत के लोगों को उनके हुकूक दिए जाएं। हमारे गिरफ्तार लोगों को रिहा करते हुए उन पर दर्ज FIR को फौरी खत्म किया जाए। इस मौके पर सदर अंजमन तारजान पटिका राशिद अवान, सैयद लियाकत गिलानी, ख्वाजा वाजिद और दीगर ने भी जलसे से खिताब किया। इससे कबल जब शौकत नवाज मीर अपने साथियों के हमरा पटिका पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी मेंबरान ने अहलियान पटिका की जानिब से शानदार इस्तकबाल करने पर अवामी एक्शन कमेटी पटिका के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप लोगों के ताउन और भरपूर हिमायत से हम अपने मुतालबात हल करवाने में कामयाब हुए। आगे भी इसी तरह अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे।
سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان اور چیف ایڈیٹر عامر محبوب کی سینئر رہنما مسلم لیگ نون حلقہ 5 پونچھ سردار سعید عزیز کے بھائی سردار نوید عزیز کے وفات پر اظہار تعزیت کے لیے ان کے گھر آمد سابق وزیراعظم سردار تنویر الیاس خان اور چیف ایڈیٹر عامر محبوب نے سردار سعید عزیز سمیت دیگر لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے مرحوم بھائی کے ایصال ثواب و بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ اس موقع پر سابق وزیراعظم کے ہمراہ سابق وزیر حکومت اور ممبر اسمبلی چودھری علی شان سونی، مشیر حکومت برائے جیل خانہ آزاد کشمیر سردار احمد صغیر، سابق معاون خصوصی ہمراہ وزیراعظم سردار امتیاز شاہین، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عامر محبوب سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ جہلم ویلی لائن آف کنٹرول چکوٹھی کے مضافاتی سیاحتی مقام بینسر میں جاری تنازع کو ختم کرنے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنان اور بلدیاتی نمائندگان بینسر سپر لیگ کروانے کے لیے متحد ہو گئے۔ چکوٹھی میں نوجوانوں، سول سوسائٹی، بلدیاتی نمائندگان اور انجمن تاجان کے مشترکہ اجلاس میں انتظامیہ اور پولیس سے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ شرکاء کا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیاحتی مقام بینسر میں کھیلوں کی سرگرمیاں ہر حال میں منعقد ہوں گی۔ چند شرپسند عناصر معاملے کو باہمی طور پر حل کرنے کے بجائے اشتعال انگیزی پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جہلم ویلی انتظامیہ ریاستی اور انتظامی رٹ بحال رکھے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والے عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بینسر سپر لیگ کا انعقاد ہر سال کی طرح اس سال بھی جوش و خروش سے کیا جائے گا۔ شرکاء اجلاس کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ بینسر تنازع کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ انتظامیہ کی خاموشی کسی بڑے سانحے کا معجب بن سکتی ہے۔ نوجوان نسل کو کھیلوں کے بھرپور واقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ وادی لیپا میں پاک فوج کے تعاون سے جشن بہاراں فیسٹیول کی تیاریاں شروع۔ میلہ 9 اور 10 جون کو منعقد ہوگا۔ میلے میں ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ لیپا میں پاک فوج کے تعاون سے جشن بہاراں فیسٹیول کی تیاریاں۔ حکومت پاکستان نے پاک PWD بند کرنے کے لیے حتمی پلان بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی ملازمین، HR اور PWD کے متبادل پلان کو حتمی شکل دے گی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم آفس کی جانب سے پاک PWD کو بند کرنے کے معاملے پر کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے حتمی پلان کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی سرکاری ادارے کو بند کرنے کے لیے معاملات کو حتمی شکل دے گی۔ تشکیل دی گئی کمیٹی کے چیئرمین وفاقی وزیر ہاؤسنگ ہوں گے۔ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ، اسٹیبلشمنٹ، پاور اور ہاؤسنگ کے سیکرٹریز کمیٹی ممبر ہوں گے۔ کمیٹی 2 ہفتے میں حتمی پلان وزیراعظم شہباز شریف کو پیش کرے گی۔ کمیٹی ملازمین، HR اور PWD کے متبادل پلان کو حتمی شکل دے گی۔ دوسری جانب حکومت کی طرف سے پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کو بند کرنے کے فیصلے کے خلاف ملازمین کا احتجاج جاری ہے۔ یاد رہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے ناقص کارکردگی کی بنا پر پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کے خاتمے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈپارٹمنٹ بطور ادارہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا ہے۔ CPO سید خالد حمدانی کی ہدایت پر راولپنڈی پولیس کی متحرک ڈکیت گینگز کے خلاف بڑی کارروائی۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت عزیز اللہ اور دوست محمد کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے ملزمان سے چھینے گئے 66 لاکھ روپے، وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کیا۔ ملزمان بینک سے رقم نکلوانے والے شہریوں کو گن پوائنٹ پر لوٹتے تھے۔ گنج منڈی پولیس نے ملزمان سے 3 واردات
وارداتوں میں چھینی گئی رقم 41 لاکھ روپے برآمد کی، جبکہ تھانہ سٹی پولیس نے ملزمان سے چھینی گئی رقم 25 لاکھ روپے برآمد کی۔ ملزمان نے گنج منڈی کے علاقے میں دوران واردات شہری کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا تھا۔ سی پی او سید خالد ہمدانی نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس پی راول کو خصوصی ٹاسک دیا تھا۔ سی پی او کے احکامات پر ایس پی راول کی زیر نگرانی ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی۔ گنج منڈی اور تھانہ سٹی پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس سمیت تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ایس ڈی پی او سٹی، ایس ایچ او گنج منڈی اور ایس ایچ او سٹی نے برآمد شدہ رقم شہریوں کے حوالے کی۔ شہریوں نے سی پی او سید خالد ہمدانی اور راولپنڈی پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ سی پی او سید خالد ہمدانی نے ایس پی راول فیصل سلیم، ایس ڈی پی او سٹی، تھانہ سٹی اور گنج منڈی پولیس کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان عدالت کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ سری نگر میں ایک ہندوتوا کارکن کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے خلاف بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں زیر تعلیم ایک ہندوتوا طالب علم کی طرف سے بدھ کو سوشل میڈیا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق توہین آمیز مواد پوسٹ کیے جانے کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مظاہرین نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت و احترام اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس افسوسناک واقعے میں ملوث مجرم کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ نماز جمعہ کے بعد مظاہروں سے قبل ہی قابض انتظامیہ نے سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا اور انہیں مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ میر وائز نے ایک بیان میں اس گستاخی کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور واقعے میں ملوث ہندوتوا کارکن کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ادھر انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ میر وائز کی گھر میں نظر بندی اس گستاخانہ واقعے پر کشمیری مسلمانوں کو احتجاج سے روکنے کی ایک کوشش ہے۔ اس سے قبل میڈیکل کالج کے طلبہ اور ڈاکٹرز نے ہندوتوا کارکن کو توہین آمیز پوسٹ کے خلاف زبردست احتجاج کیا تھا اور اس کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ مظاہروں کا سلسلہ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ سے توہین آمیز مواد کو ہٹانے کے ہندوتوا طالب علم کے انکار کے بعد شروع ہوا۔ اقوام متحدہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں بھارتی میزائلوں کا استعمال کیا گیا، جس میں 40 معصوم فلسطینی شہید جب سے 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سب سے بڑا حامی بھارت ہے، جو مودی کی مسلمان دشمنی کا ثبوت ہے۔ گزشتہ رات فلسطین میں قائم یو این کے نصیریت میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فوج نے بمباری کی۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 40 معصوم فلسطینی شہید جبکہ 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ بھارتی ساختہ میزائل سے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، جو میزائل پر لگے میڈ ان انڈیا لیبل سے واضح ہے۔ جنوری 2024 میں بھارتی دفاعی کمپنی نے اسرائیل کو گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد فراہم کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی کمپنی میونیشنز انڈیا لمیٹڈ کی اسرائیل کو ہتھیاروں کی دوسری برآمدگی زیر غور ہے۔ رواں سال بھی اڈانی گروپ کے ڈرون بھارت سے اسرائیل بھیجے گئے تھے، جو غزہ میں استعمال کیے گئے۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے